بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد عن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في دلائل النبوة. یہ جو عنوان چل رہا تھا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے اور تھامنے کا جن احادیث کے اندر تذکرہ اور بیان آیا ہے، آپ نے جہاں حکم فرمایا ہے، ایسی احادیث کا تذکرہ اور بیان چل رہا تھا۔ اسی ضمن میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس کے بعد حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ ان دو حدیثوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بعد خاص طور سے اپنی احادیث اور سنت کی اہمیت پر متنبہ فرمایا ہے۔ احادیث اور سنت کے انکار سے یا انکار کرنے والوں سے آگاہ اور ہوشیار فرمایا ہے۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، مذہب اسلام، اس مذہب کے عقائد، اس کے احکام اور مسائل کی بنیاد قرآن کریم پر بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور آپ کی سنت مطہرہ پر بھی ہے۔ دونوں کو مضبوطی سے تھامنا اور پھر ان دونوں کی روشنی میں اجماع صحابہ اور امت اور اسی طرح مجتہدین امت اور ہر زمانے کے فقہائے امت کے نئے پیش آمدہ مسائل کے اندر اجتہادات، ان پورے مجموعے کا مدار اور بنیاد ہے دین پورا انہی سبوں پر قائم ہے۔ ان میں سے کوئی ایک کسی کا بھی انکار کر دے گا، وہ کامل دین پر قائم اور باقی نہیں رہ سکتا۔ ان میں سے دوسری چیز ہے جو احادیث، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے متنبہ فرمایا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو افعال ہیں، آپ کی جو سنتیں کہلاتی ہیں، یہ قرآن کی تشریح اور اس کا بیان ہے، اور دین کی اساس اور اس کی بنیاد میں سے اہم دلائل اور بنیادی ارکان اور رکن میں سے ہے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا ہے، اسی طرح آپ کے دل کے اندر احادیث طیبہ کا القاء فرمایا ہے۔ قرآن یہ بھی من جانب اللہ ہے اور احادیث و سنت یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ اس لیے جیسے قرآن کا انکار بڑی خطرناک چیز ہوگی، ایمان لیوا ثابت ہوگی، آدمی کو کفر کے اندر داخل کر دے گی، اسی طرح احادیث اور سنت جو خود اللہ کی طرف سے آپ کے قلب مبارک کے اندر ڈالی گئی چیزیں ہیں، اس کا انکار بھی، اس کو تسلیم نہ کرنا، اس کی طرف سے بے اعتنائی برتنا بھی اسی طرح کفر کا باعث ہوگا، اسلام سے نکلنے کا باعث ہوگا۔ ان احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر متنبہ فرمایا ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ احادیث اور سنت یہ اسلام کے دلائل میں سے دوسری دلیل ہے، اور جس طریقے سے قرآن حجت ہے اسی طرح احادیث بھی حجت ہے۔
بلکہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جتنے احکام شریعت کے اندر ہیں، جتنے قرآن کے الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں، اس سے زیادہ احادیث کے الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں، اور جتنے احکام قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ سب اجمالاً ہیں سوائے میراث کے احکام کے، باقی سب اجمالی ہے۔ اس کی تفصیل، اس کا طریقہ کار، یہ سب احادیث طیبہ کے اندر ہے۔ مثلاً سب سے بنیادی حکم اسلام کا نماز کو لے لیا جائے، قرآن میں صرف جگہ جگہ یہ کہہ دیا گیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کتنی ہوگی؟ 5 ہوگی، یہ احادیث سے پتہ چل رہا ہے۔ قرآن کے اندر کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ نمازیں فرض نمازیں 5 ہیں، اور پھر ان رکعتوں کی تعداد، فجر میں 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، عشاء میں 4 ہیں، مغرب میں 3۔ ان رکعات کی یہ تفصیل بھی احادیث کے اندر ہیں، قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور پھر کن نمازوں میں جہری قرات ہوتی ہے، کن نمازوں میں سری قرات ہوتی ہے، اور پھر نماز کے اندر کیا فرائض ہیں، کیا ارکان ہیں، کون سی غلطی سے نماز فاسد ہوتی ہے اور کس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور سجدہ سہو کر لینے سے تلافی، نماز کی کمی اور نقص کی تلافی ہو جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کا بیان قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کے اندر صرف اللہ نے فرما دیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور آپ کی ڈیوٹی تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ نے آپ کی ذمہ داری دی تھی کہ ہم آپ پر قرآن اس لیے اتار رہے ہیں تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے واضح کریں اور بیان کریں۔ چنانچہ آپ نے نماز کو بیان کیا کہ 5 ہوگی، فلاں رکعت، فلاں نماز میں اتنی رکعت ہوگی، فلاں میں اتنی رکعت ہوگی، فجر میں جہری قرات ہوگی، ظہر میں سری قرات ہوگی، اس کی تمام تفصیلات۔ اور پھر اس سے پہلے وضو کرنا ہوگا، اور وضو کا یہ طریقہ کار ہوگا، اور اگر بڑی ناپاکی ہو، جنابت ہو، تو وضو سے کام نہیں چلے گا، غسل ہوگا، غسل کا یہ طریقہ ہوگا۔ یہ ساری تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اور اپنے عمل سے بیان فرمایا ہے، اور آپ کے اسی بیان کو، چاہے وہ آپ کی زبان سے نکلا ہو، چاہے وہ آپ کے عمل سے صادر ہوا ہو، یا آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کہی اور کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، خاموشی اختیار فرمائی، کسی بھی شکل میں ہو، یہ سب قرآن کا بیان ہے۔ یہی تو اسی کو احادیث کہا جاتا ہے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے اندر مذکور احکام کی تفصیل کو جاننے کے لیے بھی احادیث انتہائی لازم اور ضروری ہیں۔ اس کے بغیر قرآن پر بھی چلنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے احادیث کی ہماری شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ القاء کیا گیا تھا، شاید بتلایا گیا تھا کہ آپ کی امت کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آپ کی احادیث کا انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے ہم احادیث کو نہیں مانتے، جب اللہ نے قرآن کو اتار دیا، وہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر کسی بندے کی کوئی بات لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی آوازیں اٹھیں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی ارشادات کے ذریعے، جن ارشادات کے اندر قرآن اور قرآنی احکامات کی تفصیل ہے، انہی ارشادات میں اپنے فرمان اور سنتوں کے انکار کرنے والے کے پیدا ہونے کی بھی پیشین گوئی بیان فرما دی، اور زمانہ گزرتے ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ ایسے لوگوں کا پیدا ہو جانا یہ خود اس بات کی حقانیت کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات برحق ہیں، سچے ہیں اور من جانب اللہ ہیں۔ نبی سے اگر کوئی خطا ہوتی، اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان ہوتا، تو اس کے اوپر وحی اترتی تھی، اللہ تعالیٰ متنبہ فرما دیتے تھے۔ اور جب نبی نے کوئی بات کہی، کوئی کام کیا، اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور نبیوں کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی اپنی خواہش نفس سے نہ کوئی بات کہتا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے، اس کا ہر قول و عمل وہ سراپا وحی ہوتا ہے۔ ہاں، اب وحی میں فرق ہو گیا ہے۔ قرآن یہ وحی متلو کہلاتی ہے کہ اس کی نمازوں کے اندر اور دیگر اوقات کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اور جو دوسری وحی ہے احادیث، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔
اور اسی طرح قرآن کو وحی جلی کہا جاتا ہے کہ بالکل کھلی ہوئی وحی ہے اور آدمی سمجھتا ہے، اور احادیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ قرآن وحی ہے اللہ کی طرف سے، اس کا معنی بھی اللہ کا ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور احادیث میں معنی اور مفہوم اللہ کے ہیں، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ڈالا ہے، لیکن الفاظ آپ کے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے معنی اور مفہوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، اسی کو احادیث کہتے ہیں۔ اور معنی اور مفہوم کو اگر اللہ سے ملے ہوئے الفاظ میں بیان کیا، وہ قرآن ہے جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اور جن معنی اور مفہوم کو جو آپ کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا، ڈالا گیا، اس کو آپ نے اپنے الفاظ مبارکہ میں بیان کیا، وہ احادیث کہلاتا ہے۔ تو دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ اور جو بظاہر اللہ کے لفظ کے ساتھ آیا ہوا ہے، کلام اللہ، کتاب اللہ، اس کا سمجھنا بھی اور دین پر مکمل چلنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وحی کا جو معنی اور مفہوم صادر ہوا ہے، احادیث اور سنت، ان کا بھی ماننا ضروری اور لازم ہے۔ اس کو مانے اور تسلیم کیے بغیر قرآن پر کوئی آدمی نہیں چل سکتا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ چیز ہمیں آپ کے فرمان سے ملی ہوئی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کی کتاب کے آنے کے بعد اب نبی کی کسی بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو حدیث سے ہی تو اللہ کے نبی کی زبان سے ہی تو پتہ چلا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر کیا راستہ ہوگا پتہ چلنے کا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام انسان حاصل ہی نہیں کر پائے گا، اس تک پہنچ نہیں پائے گا۔ اور اگر پا بھی لیا، اس کو تسلیم بھی کر لیا، تو پھر قرآن پر عمل نہیں کر پائے گا، مثلا نماز ہی نہیں پڑھ پائے گا۔ نماز قائم کرنا، نماز کس چیز کا نام ہے، کس حیت و کیفیت کا نام ہے؟ سونے کا نام ہے، چلنے کا نام ہے، بیٹھنے کا نام ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے اور آپ کے فرمان اور آپ کی سنتوں سے ربط نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے دین کے اندر بالکل بہت ہی بنیادی حیثیت ہے قرآن کے بعد احادیث طیبہ کی، اور قرآن کی یہ شرح اور اس کا بیان احادیث۔ تو ایسے لوگوں کا پیدا ہونا تھا اس امت کے اندر جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ ایسے لوگ صدیوں سے پیدا ہوتے چلے آئے ہیں، بہت سے پیدا ہوئے ماضی کے اندر۔ خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی جو سر سید احمد خان تھے، اور عصری تعلیم یافتہ لوگ اور آج کے ماڈرن ایجوکیشن لوگ ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ اور بہت ان کو اوپر چڑھاتے ہیں، اونچا درجہ دیتے ہیں۔ عصری تعلیم میں انتہائی قابلیت کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ وہ احادیث نبویہ کے منکر تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، احادیث کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ان کے فکر کے لوگ ان سے پہلے بھی پیدا ہوئے اور آج بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے علاقوں اور بیش کے اندر بھی ہیں ایسے لوگ جو احادیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ بیٹھانا ہے کہ جیسے قرآن ہمارے لیے حجت ہے، واجب العمل ہے، اسی طرح احادیث بھی ہیں، سنت بھی ہیں۔ احادیث اور سنت کے بغیر قرآن ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اسی لیے تاکہ آپ قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، ورنہ اگر قرآن قابل بیان نہ ہوتا، بذات خود واضح ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ آپ کو مبعوث فرمایا ہے تو آپ کی ذات کو اور آپ کی بات اور فرمودات کو قرآن پر عمل کرنے کے لیے لینا ہوگا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی حدیث نقل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز میں تم میں سے کسی شخص کو نہ پاؤں اس حال میں کہ وہ اپنے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، یاتیہ الامر، اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے، ان احکام میں سے جس کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے میں نے روکا ہے۔ کوئی کام پہنچا جس کے بارے میں ہمارے پاس آیا کہ ہاں اللہ کے نبی نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، یا ہم تک یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی نے اس کام سے منع کیا ہے، تو کرنے کا کام یا نہ کرنے کا کام کریں، جو بھی اس کے پاس میری طرف سے پہنچے، تو میں کسی کو تم میں سے ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنے عیش و عشرت کے ساتھ اپنی مسند پر اور
کرسی اور صوفے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہو اور بڑی لاپرواہی کے ساتھ وہ یہ کہہ دے کہ لا ادری، میں یہ سب نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، جو ہم اللہ کی کتاب میں پائیں گے بس اسی کی پیروی کریں گے، اسی پر عمل کریں گے۔ تو فرما رہے ہیں کہ میں کسی کو ایسا کرتے نہ پاؤں، میں ہرگز کسی کو نہ پاؤں کہ کسی کا یہ رویہ ہو کہ حدیث اور ہماری سنت کی طرف سے لاپرواہ اور غافل ہو کر اپنی مسیریوں اور صوفوں پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اور ہمارے حوالے سے کوئی بات پہنچے تو عظمت کے ساتھ جھکنے کے بجائے ویسے ہی لاپرواہ ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور کہہ دے کہ بھائی ہمارے لیے تو کتاب کافی ہے۔ کہا کوئی ہرگز ایسا نہ کرے، جو ایسا کرے گا اس کا ایمان سے رشتہ باقی نہیں ہے۔ جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، ایسی احادیث کا منکر بھی کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ جو شوشہ چھوڑا گیا اس امت کے اندر احادیث کو انکار کرنے کا، یہ بھی یہود کی طرف سے چھوڑا گیا ہے۔ بنیادیں کیا رکھی گئی کہ صحابہ کرام نے احادیث کو لکھا نہیں تھا، صرف اپنے حفظ میں محفوظ رکھا تھا، حافظے سے بیان کیا۔ یہ تیسری صدی ہجری کے اندر احادیث لکھنا شروع ہوئی تو یہ 200 سال کے عرصہ حفظ سے ہی صرف حدیث منتقل ہوتی رہی۔ تو حفظ تو آدمی بھولتا بھی رہتا ہے، خطا بھی کرتا رہتا ہے، تو کیسے اس میں ضمانت دی جائے، یقین کیا جائے کہ صحابہ نے اور تابعین نے اس کو مکمل جیسے اللہ کے نبی سے سنا ہے مکمل لکھا ہے، بیان کیا ہے، اس کے اندر بیان کرنے میں کوئی بھول چوک نہیں ہوئی ہے۔ تو ایسے بات کے کج فہم لوگوں نے، کمزور اور بد دماغ لوگوں نے یہی بنیاد بنایا ہے کہ صحابہ اور تابعین اس کو سن کر حفظ کرتے تھے اور اپنے بعد والوں کو حافظہ سے بیان کیا ہے، لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ حدیث لکھنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے کتابوں کی شکل میں، یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب بڑے بڑے حافظین حدیث جہاد کے اندر اور دیگر اسلامی معرکوں کے اندر جا کر شہید ہونے لگے تو ان کو فکر ہوئی کہ اب زمانہ نبوت کے زمانے سے دور ہو رہا ہے، اگر اس کو محفوظ نہ کیا گیا تو آگے یہ کہ ذخیرہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اب ان معترضین کا یہ ہے کہ جب یہ حفظ سے اور دماغ سے آگے بڑھی ہے، اور حافظہ تو خطا کرتا ہے، آدمی ایک چیز یاد کرتا ہے آج کل بھول جاتا ہے، اور آج کچھ یاد کرتا ہے کل اس کے اندر کوئی لفظ بڑھ جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، اس لیے اس پر اعتماد نعوذ باللہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اندر یقیناً غلطی بیان کرنے میں، لکھنے میں چوک ہوئی ہے۔ اصل میں ان لوگوں نے صحابہ کے اور تابعین کے اور اہل عرب کے دماغ اور حافظے کو اپنے دماغ اور حافظے پر قیاس کیا ہے۔ اہل عرب کا حافظہ عام طور پر انتہائی قوی ہوتا تھا، وہ اپنے پشتہا پشت تک نسب ان کو یاد ہوتے تھے، اور صرف اپنے نہیں، اپنے اونٹ اور گھوڑوں کے بھی نسب ان کو یاد ہوتے تھے کہ یہ کس سے پیدا ہے، وہ کس سے پیدا ہے۔ انسان کا تو اور بھی بہت سے لوگ لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن جانوروں کا نسب محفوظ رکھنا یہ عربوں کی عادت رہی ہے۔ اتنا مضبوط حافظہ تھا، اور ان کو امی کہا گیا ہے، وہ لکھنے پڑھنا جانتے نہیں تھے، وہ صرف سن کر دماغ کے اندر محفوظ رکھتے تھے۔ اور قدرت کا یہ ضابطہ ہے کہ جب کوئی ظاہری چیز اور کوئی ظاہری سبب کسی چیز کا معدوم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل کسی نہ کسی شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ تو کسی چیز کو لکھ کر محفوظ کرنے کے ہنر سے عرب کے لوگ محروم تھے، وہ امی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل قوت حفظ عطا فرمایا تھا۔ جیسے آج ہم لوگ قوت حافظہ کی کمزوری کے شکار کیوں ہیں؟ آلات کے اندر، کاپیوں کے اندر، موبائلوں کے اندر، مختلف جگہوں پر جو لکھنے کے آلات و اسباب بڑھ گئے تو ہمارا اس پر اعتماد ہونے لگا اور حفظ کی طرف سے بے اعتنائی ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی۔ وہاں جب محفوظ کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، صرف دماغ تھا، دماغ کے اندر محفوظ کرنا تھا، تو اس پر توجہ ہوتی تھی۔ ہم سب کو تجربہ ہے کہ آج سے کچھ دنوں پہلے تک جب فون کا زمانہ ہوتا تھا اور اکا دکا لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا، جب لوگ کاپیوں اور ڈائریوں پر لوگوں کا نمبر لکھتے تھے تو اپنے متعلقین کے بیشتر لوگوں کے نمبرات ذہن میں محفوظ ہوتے تھے، اور جب سے موبائل ہاتھوں ہاتھ آیا اور اس کے اندر نمبرات محفوظ کرنے کا سسٹم آ گیا تو ایک انسان باپ ہے تو اس کو اپنے بیٹے کا، بیٹا ہے تو اس کو اپنے باپ کا بھی نمبر یاد نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ پہلے اسباب کے اندر کمی تھی تو ذہن پر زور پڑ رہا تھا، ذہن محفوظ کیے ہوئے تھا۔ آج سبب بڑھ گیا تو سبب پر پورا بھروسہ ہم نے کر لیا، دماغ پر زور ڈالنا چھوڑ دیا، اور جب کسی چیز سے کام لینا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ چیز جام ہو جاتی ہے، ناکارہ ہونے لگتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے پاس دماغ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھا،
تو دماغ سے ہی کام لیتے تھے، اور مشین سے جتنا کام لیا جاتا ہے زیادہ مشین اتنا اچھی چلتی ہے۔ اور پھر مختلف صحابہ کرام کے مختلف مواقع پر خاص طور سے علم کو محفوظ کرنے کے لیے، قوت حافظہ کے لیے اللہ کے نبی کی دعائیں، خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں 5374، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جب سے میرے لیے دعا کی ہے اس کے بعد سے میں کبھی ایک حرف نہیں بھولا۔ ان کے اندر بھولنے کی تھوڑا بیماری تھی، شکایت کی، اللہ کے نبی نے دعا کیا، فرمایا کہ اس کے بعد سے میں کبھی ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ تو جس کے حافظے کے لیے زبان نبوت سے دعائیں نکلی ہوں، وہ بھلا کیسے حفظ سے اور قوت حفظ سے محروم ہو سکتے ہیں؟ تو اعتراض کرنے والے کج فہم تھے، کند ذہن لوگ تھے، غبی لوگ تھے، انہوں نے اپنے ذہن پر، اپنے بھولنے کی عادت پر صحابہ کو قیاس کر لیا اور حدیث پر اس طرح حملہ شروع کر دیا۔ اور اصل ان کا مقصد تھا دین پر حملہ کرنا۔ قرآن سے بچے بچے کا تعلق ہے مسلمانوں کے، انگوٹھا چھاپ بھی ہے لیکن وہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے، قرآن پہچانتا ہے۔ قرآن نہیں بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھا جائے تو ایک مسلمان سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اگرچہ وہ قرآن پڑھا ہوا نہ ہو۔ لیکن احادیث اس کو مخصوص لوگ پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، اور عوام میں اب جب اردو ترجمے آ رہے ہیں تو وہ بھی مخصوص لوگ پڑھتے ہیں، بچہ نہیں پڑھتا ہے۔ تو ایک چیز پڑھی جائے، مسلمان کا بچہ سمجھ جائے کہ یہ حدیث ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن قرآن سب سمجھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر قرآن پر ڈائریکٹ حملہ کیا گیا تو بچہ بھڑک جائے گا، قرآن کا انکار کیا گیا، قرآن کو جھٹلایا گیا تو ایک گرا سے گرا شرابی کبابی انسان بھی بھڑک جائے گا اور مقابلے کے لیے کھڑا ہونے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دشمن نے چال یہ چلی کہ ہمیں چھڑوانا تو قرآن ہی ہے، تو اس لیے حملہ حدیث پر کر دو۔ حدیث تو ہر مسلمان جانتا بھی نہیں، اور حدیث کے اندر جو ظاہری اختلاف ہے، مثلاً اللہ کے نبی نے پہلے کوئی عمل کیا ہے وہ بھی محفوظ ہے، اور بعد میں اس عمل کو چھوڑ کر دوسرا عمل کر دیا وہ بھی محفوظ ہے۔ تو وہ کون حدیث پہلے کی ہے اور کون بات کی، وہ فرق نہ بتلا کر یہ بتلاتا ہے کہ دیکھو تمہارے نبی نے یہ بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے، اور دونوں بالکل ٹکرا رہا ہے، آپ کس کو مانو گے؟ اس لیے حدیث چھوڑو، اس میں بہت ٹکراؤ ہے، اور صحابہ نے اپنے حفظ سے، تابعین نے اپنے دماغ سے اس کو لکھا ہے، غلطیوں کا احتمال ہے، دماغ میں یاد کی چیزیں بھولتی رہتی ہیں، اس لیے یہ سب ماننے کے لائق نہیں ہیں۔ تو وہ قرآن پر حملہ نہ کر کے حدیث پر شبہ ڈالنا شروع کیا، اور جب حدیث چھوٹ جائے گی ہم سے، قرآن خود بخود چھوٹ جائے گا۔ مثال نماز کے لے لیجئے، ساری تفصیل، ساری جزیات، 5 نمازیں، تمام طریقے سب احادیث کے اندر ہیں۔ جب حدیث کا نعوذ باللہ ہم انکار کر دیں گے تو پھر اقیم الصلاۃ پر عمل ہو ہی نہیں پائے گا، خود بخود وہ اس آیت پر عمل چھوٹ جائے گا، قرآن پر عمل بغیر کہے چھوٹ جائے گا۔ تو اصل نشانہ قرآن ہی ہے، لیکن امت کا بچہ اس سے واقف ہے، اور اس کو اگر چھیڑا گیا تو ایک بچہ بھی بھڑک جائے گا، اور اس کو خواص جانتے ہیں۔ عام طور سے اس کی تلاوت نہیں کی جاتی تو اس کو خواص جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں شبہ ڈالا جائے، مغالطے میں ڈالا جائے تو ناواقف لوگ قبول کر سکتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ہم اپنے مقصد میں استعمال کر لیں گے۔ تو یہ مقصد ہے ان لوگوں کا جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، ان کو منکرین احادیث کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ خود اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم بس قرآن والے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اگر وہ قرآن والے ہیں تو قرآن نے خود کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تم کو دیں، جن باتوں کا تم کو حکم کریں لے لو۔ اب رسول ہمیں باتوں کا حکم کر رہے ہیں قرآن کی آیت کے ذریعے، وہ بھی لینا ہے، احادیث کے اپنے الفاظ میں بیان کر کے حکم دے رہے ہیں، وہ بھی لینا ہے، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے بعد آ جاؤ۔ تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی ہر چیز لینا ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی کے ساتھ ساتھ حکمت بھی دی گئی ہے، اور حکمت کیا ہے؟ یہی احادیث ہے اور سنت ہے۔ تو بہرکیف اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے آگاہ فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کو مخاطب کر کہ تم میں سے کسی کو میں اس حال میں نہ پاؤں کہ ہمارے فرمان اور سنت کی طرف سے لاپرواہ ہو کر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اکڑ کر غرور و تکبر کے ساتھ، اور میرے حوالے سے کوئی کام کرنے کا یا کسی بات سے باز رہنے کا اس کو پیغام پہنچے تو کہہ دے کہ میں یہ سب نہیں جانتا، میں تو صرف اللہ کی کتاب قرآن جانتا ہوں، جو اس میں اسی کی میں پیروی کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ہرگز کوئی ایسا نہ کرے۔
وعن المقدام ابن معدی قریب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ مجھے صرف قرآن نہیں ملا ہے، قرآن کے ساتھ کچھ اور بھی ملا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الا سنو، آگاہ رہو، انی اوتیت القرآن، مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اسی جیسی اور چیز، قرآن بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے اور اسی جیسی اور چیز بھی ہے۔ اسی جیسی اور چیز کیا؟ احادیث۔ اسی جیسی کیسے ہے؟ جیسے قرآن وحی ہے اللہ کی طرف سے ہے، ایسے ہی احادیث بھی وحی ہے، دونوں کے وحی ہونے میں کوئی فرق نہیں، صرف فرق یہ ہے کہ قرآن وحی ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے الفاظ کے ساتھ، اور احادیث وحی ہے اللہ کی طرف سے نبی کے الفاظ کے ساتھ، نبی نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن بھی ملا ہے اور اس کے ساتھ احادیث و سنت بھی ملی ہیں۔ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن۔ فرماتے ہیں کہ آگاہ رہنا، ہوشیار رہو، ان قریب ایک پیٹ بھرا شخص اپنی مسیریوں پر بیٹھا ہوا کہے گا علیکم بہذا القرآن، تم لوگ اس قرآن کو پکڑ لو بس۔ یہ پیٹ بھرا شخص اور مشیریوں پر بیٹھا ہوا، یہ اس کے حدیث کی طرف سے لاپرواہی اور اس کے غرور و تکبر کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی عیش پرستی کو بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عموماً اس طرح کے لوگ جو کریں گے عیش پرست لوگ ہوں گے، عیش پرستی جن کا مزاج ہوگی اور دنیا طلبی جن کا مزاج ہوگی، ایسے ہی لوگوں کا یہ شیوا ہوگا۔ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ علیکم بہذا القرآن، کہ بس اس قرآن کو پکڑ لو۔ فما وجدتم فی من حلال فاحلوہ، اور جو کچھ قرآن میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو۔ وما وجدتم فی من حرام فحرموہ، اور جو کچھ قرآن میں حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔ بس قرآن سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ آپ کا یہ فرمان 100% حرف بحرف صحیح صادق ہوا۔ سر سید خان اور جیسے بہت سے پیدا ہوئے جنہوں نے یہ بات کہی اور قرآن حدیث کا انکار کیا اور کہا کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن میں جس کو حلال کہا گیا ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور قرآن میں جس کو حرام کہا گیا ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے اور کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مسئلہ ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں ہے، میں نے ان کو بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جتنی چیزیں اللہ نے قرآن کے اندر حرام کی ہیں اتنی ہی یا اس سے زیادہ میں نے اپنی احادیث کے ذریعے حرام کیا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دو گے تو دین کا ایک تہائی بلکہ 2/3 سے زیادہ حصہ تم سے چھوٹ جائے گا، مکمل دین پر عمل نہیں ہو پائے گا، سرے سے دین ہی پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اب آگے وہ مثال ذکر کر رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور بلا شبہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کیا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی جو کچھ کہتے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ اگر قرآن میں اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ بھی اللہ کی حرام کی ہوئی ہے، اگر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کی حرام کی ہوئی ہے، ویسے ہی حرام ہے جیسے قرآن کی حرام کی کوئی چیز حرام ہے۔ اس لیے کہ نبی کا اپنا کچھ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب آگے مثال دے رہے ہیں الا لا یحل لکم الحمار الاہلی، سنو تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے۔ پالتو گدھا جو شہروں اور ہماری آبادیوں کے اندر جو ٹہلتے رہتے ہیں، جس کو لوگ پالتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، ان کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن قرآن کی کسی آیت کے اندر اس کا بیان نہیں ہے، تو کیا کوئی مسلمان یہ کہے گا کہ قرآن کے اندر چونکہ گدھے کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے تو اس لیے اس کو ہم حرام نہیں سمجھیں گے اور کھائیں گے، اور وہ کھانا شروع کر دے گا؟ ظاہر ہے کہ جس کا دماغ گدھائی ہوگا شاید وہی ایسا کر سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ وہ پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے لیکن قرآن کے اندر اس کی حرمت کا بیان نہیں ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور میرا بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا بیان کرنا، اس لیے کہ میرا کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔
اسی طرح فرماتے ہیں کہ ولا کل ذی ناب من السباع، اور نہ دانت والے درندے کا کھانا، جو بڑے دانت ہوتے ہیں درندے جو دانت سے دوسرے جانوروں پر حملہ کرتے ہیں، جانوروں کو چیر پھاڑ کرتے ہیں، ایسے تمام درندوں کا، شیر ہے، چیتا ہے وغیرہ، ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ لیکن کسی بھی قرآن کی آیت کے اندر اس کا بیان نہیں ہے، اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ ولا لقطۃ معاہد، اور نہ کسی معاہد کی گری پڑی چیز۔ معاہد دارالاسلام کے اندر جو کافر رہتا ہے اسلامی حکومت سے معاہدہ کر کے اور جزیہ اور ٹیکس دے کے ساتھ، اور اسلامی حکومت اس کے جان اور مال کی حفاظت کا عہد کر لیتی ہے، معاہدہ کر لیتی ہے، جو اس معاہدے کے ساتھ رہتا ہے اس کا کوئی سامان گر پڑ جائے تو فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے اس کو اٹھا کر لے کر اپنے استعمال میں لے آنا حلال نہیں ہے۔ گری ہوئی پڑی چیز، یہ معاہد کی قید موقع اور پس منظر چونکہ بیان کا ایسا پڑا تھا کہ ذکر کر دیا گیا، ورنہ عام حالات میں یہ ایک مسلمان کا بھی اگر کوئی سامان گرا پڑا ہو اور ہم اس کو پالیں تو ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا، اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن اس کا حرام ہونا قرآن کے اندر بیان نہیں ہے، حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کہ الا ان یستغنی عنہا صاحبہا، تو کسی معاہد کے گری پڑی چیز حلال نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا مالک اس سے بیزار ہو جائے، یعنی وہ کوئی بہت معمولی چیز ہے۔ اب آج کے زمانے کے اعتبار سے 10-20 روپیہ کسی کا گر جائے تو وہ کوئی اس کے پیچھے بھاگے گا نہیں، اعلان نہیں کرے گا، وہ اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جائے گا کہ چلو اب پتہ نہیں کہاں گرا، ملے گا نہیں۔ اور کوئی بڑی رقم گر جائے جس سے ایک بڑا کام نکل سکتا ہو، وہ اس کے لیے فکر مند رہے گا، اعلان کرے گا، لوگوں سے کہے گا، کوشش میں لگے گا۔ تو فرما رہے کہ ایسا کوئی چیز ہو، قیمتی چیز، کہ جس کے گرنے کے بعد آدمی اس کی طرف سے لاپرواہ اور بے نیاز نہ ہو، بلکہ وہ اس کے پیچھے اور تلاش میں لگا رہے، پریشان ہو جائے، تو ایسا لقطہ جائز نہیں ہے۔ لیکن بہت معمولی ہے، جو گر گیا تو آدمی اس کی طرف دھیان نہیں دے گا کہ چلو گیا چلا گیا، تو وہ تو معمولی ہے، وہ اگر ضرورت مند ہے تو اس کے لیے حلال ہو سکتا ہے۔ لیکن عظیم ہے اور زیادہ ہے جو اس کی طرف انسان توجہ کر سکتا ہے، وہ لقطہ حلال نہیں ہے، لیکن اس کا بیان حدیث کے اندر ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال در ومن نزل بقوم فعلیہم ان یقروہم، اور جو کسی قوم کے پاس ٹھہرے تو ان کے ذمہ لازم ہے ان کی ضیافت کرنا۔ کوئی ہم کسی کے یہاں چلے گئے یا ہمارے محلے یا ہمارے گھر میں کوئی چلا آیا، تو جس گھر میں آیا، جس محلے میں آیا، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو پردیسی آیا ہے اس کی ضیافت کریں، اس کی مہمانی کریں۔ وَإِن لَّمْ يَقْرُوهُ، اگر اس گاؤں اور قوم اور علاقے کے لوگوں نے اس کی ضیافت نہیں کی، فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُم بِمِثْلِ قِرَاهُ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مہمانی کے بقدر ان سے وصول کر لے، یعنی زبردستی ان کی اجازت کے بغیر۔ یہ قید ہے اس شرط کے ساتھ کہ جو مہمان مثلاً آ گیا ہے پردیسی ہمارے علاقے میں، اور کسی نے اس کو پوچھا نہیں کھانے پینے کے لیے، اور بھوک کی وجہ سے اس کی حالت بالکل مرنے کے قریب پہنچ گئی، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ ہمارے گھر آیا ہے تو ہمارے گھر ہم سے پوچھے اجازت کے بغیر ہمارا روپیہ لے لے، ہمارا مال لے لے، اور اس کو لے کر وہ کھا جائے، استعمال کر لے، اگر بھوک وہاں تک پہنچ جائے کہ جان خطرے میں پڑ جائے۔ تو یہ مسئلہ کہ جب کوئی مہمان آئے اور بھوک جان کے خطرے تک پہنچ جائے اور کوئی میزبان نے پوچھا نہ ہو کھانے کے لیے، تو بلا اجازت میزبان کا مال اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ قرآن کے اندر اس کا بیان نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بے شمار مسائل ہیں جو احادیث کے اندر بیان کیے گئے، کہیں اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے، کہیں حلال کیا ہے، کہیں کسی کام سے منع کیا ہے، کہیں اجازت دیا ہے، لیکن ان سب چیزوں کا قرآن کے اندر بیان تو کیا، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے، لیکن کیا وہ شریعت سے خارج ہے؟ نہیں، وہ بھی دین ہے، ویسے ہی دین ہے جیسے قرآن، ویسے ہی واجب العمل ہے جیسے قرآن۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کے لیے، بلکہ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی لازم پکڑنا انتہائی ضروری ہے۔ ان دو احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا ہے۔ ایک تو یہ پیشن گوئی ہے کہ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حدیث کا انکار کریں گے، اور ایسے لوگوں کا ظہور ہو چکا، اور اہمیت بتلا دی کہ ہماری احادیث کی حیثیت
ویسے ہی ہے جیسے قرآن کی حیثیت ہے۔ قرآن کا حلال جیسے حلال ہے، ویسے ہی ہماری حدیث کے اندر حلال کیا ہوا بھی حلال ہے۔ جیسے قرآن کا حرام کیا ہوا حرام ہے، ویسے ہی ہماری حدیث و سنت کا حرام کیا ہوا بھی حرام ہے، اس لیے کہ نبی کا اپنا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فارسی کا ایک جملہ ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ نبی کا کہا ہوا سب کچھ اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، صرف نبی کی حلق اور زبان ہوتی ہے، باقی بات پیغام سب کچھ اللہ کا ہوتا ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کتاب اللہ اور قرآن کو بھی مضبوطی سے تھامیں گے اور احادیث و سنت کو بھی مضبوطی سے تھامیں گے، اور جب ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے تب کامل اتباع اور کامل دین ہمارے ہاتھ میں آئے گا، جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو انکار حدیث کے اور حدیث کے بارے میں شک میں پڑنے کے فتنے سے حفاظت فرمائے، اور کتاب و سنت کو مرنے تک مضبوطی سے اللہ تعالی ہم سب کو تھامنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔